بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قانون شہادت کے آرٹیکل 20 کو ڈسکس کریں گے کہ آرٹیکل 20 کن واقعات سے متعلق ہے۔ تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آرٹیکل 18، 19 تفصیلاً پڑھ چکے ہیں، اور آپ کو میں نے یہ بات پہلے بتائی ہوئی تھی کہ یہ جو آرٹیکلز ہے 18 سے لے کر 24 تک، تو یہ عام متعلقات جو واقعات ہے اس کے متعلق ہے، لہٰذا اس میں ریپیٹیشن ہو سکتی ہے باتوں کی، ثبوتوں کی۔ آئیے سٹارٹ لیتے ہیں آرٹیکل 20، جس کی مین ہیڈنگ ہے کہ ایسے واقعات جو واقعات تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کا باعث، سبب یا نتیجہ ہو، یعنی ایسے واقعات جو واقعات متعلقہ یا واقعات تنقیح طلب کا باعث ہو، سبب ہو یا نتیجہ ہو، تو وہ ایڈمیزیبل ہوں گے۔ تعریف کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک ڈائیگرام شکل وہ تیار کی ہے۔ اس پر اگر آپ سمجھ جاتے ہو تو یہ پورا کا پورا آرٹیکل وہ آسانی سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ تو آئیے اس ڈائیگرام پر میں آپ کو اس کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس کی ڈیفینیشن یوں ہے کہ ایسے واقعات، یا یوں کہہ لیں کہ ایسی ثبوتیں، ایسے ایویڈنس جو واقعات تنقیح طلب یا واقعات متعلقہ کے رونما ہونے کے فوراً بعد کے فوری اثرات یا بصورت دیگر اس کے بعد کے اثرات سے کیا ظاہر کرے، اس کے فوری بعد یا اس کے بعد کے اثرات سے اس واقعہ تنقیح طلب یا اس واقعہ متعلقہ کے سبب ظاہر کرے، اس کا باعث ہونا ظاہر کرے، یا اس کا نتیجہ ظاہر کرے، یا ان واقعات تنقیح طلب یا واقعات متعلقہ سے جڑی ہوئی چیزوں کے حالات کو ظاہر کرے، یا ایسے واقعات تنقیح طلب یا واقعات متعلقہ کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں موقع فراہم کرے۔ تو ایسے واقعات وہ قابل ادخال شہادت ہوں گی، اور وہ واقعات متعلقہ ہوں گی واقعہ تنقیح طلب کے ساتھ یا واقعہ متعلقہ کے ساتھ۔ آئیے دوبارہ اس کو ذرا پڑھتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، پھر مثالوں کے ذریعے میں کلیئر کرنے کی آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا، اور آپ انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے۔ ایسے واقعات، ایسی ثبوتیں، ایسے ایویڈنس جو واقعات تنقیح طلب یا واقعات متعلقہ کے رونما ہونے کے بعد، مطلب یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ متعلقہ یا واقعہ تنقیح طلب رونما ہو جاتا ہے تو اس کے فوری اثرات کو ظاہر کرے۔ ایسا واقعہ متعلقہ، ایسا کوئی واقعہ ہے جو واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کے رونما ہونے کے فوری اثرات کو ظاہر کرے، یا کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جو واقعہ متعلقہ یا واقعہ تنقیح طلب کے رونما ہونے کے بعد اس کے بصورت دیگر اس کے بعد کے دیر والے اثرات کو نمایاں کرے، ظاہر کرے، جس سے یہ ظاہر کیوں کی جاتے ہیں، ظاہر کیے جائے جس سے اس واقعہ تنقیح طلب جو رونما ہوا ہے، اس واقعہ متعلقہ جو رونما ہوا ہے، اس کے سبب کو ظاہر کرے کہ کیوں یہ ظاہر ہوا ہے، کیا اس کا سبب کیا تھا، اس کے باعث ہونے کو ثابت کرے، اس کے نتیجے کو ثابت کرے۔ وہ پہلے والا واقعہ جو فوری رونما ہو جائے یا بعد میں رونما ہو جائے واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کے بعد، اس کی ان سے جڑی ہوئی چیزوں کو ثابت کرے، ان کے حالات کو ظاہر کرے،
اور 5ویں نمبر پر ہے کہ ان واقعات کو، یہ جو واقعتاً کی طلب ہے یا واقع متعلقہ ہے، ان کو موقع فراہم کرے ان کے وقوع پذیر ہونے کے. تو ایسے واقعات پھر واقعہ متعلقہ ہوں گے اور ان کو آپ بطور ثبوت کلیکٹ کر سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں. ایسا اگر کوئی بیان ہے، کوئی ایسی اگر واقعاتی شہادت ہے تو پھر وہ اپنے قبضے میں آپ لے سکتے ہو، ایسا بیان آپ قلم بند کر سکتے ہو. اگر واقع تنقیح طلب یا واقع متعلقہ کے رونما ہونے کے فوراً بعد اثرات کو ظاہر کرے یا بعد کے اثرات کو ظاہر کرے، جس سے اس واقع تنقیح طلب یا واقع متعلقہ کے باعث ہونے کا پتہ چلے، کہ سبب ہونے کا پتہ چلے، کہ نتیجہ ہونے کا پتہ چلے، اس سے جڑی ہوئی چیزوں کے حالات کو ظاہر کرے، یا ان کے وقوع پذیر ہونے کے ان کے لیے مواقع فراہم کرے. تو یہ سے واقعات پھر واقع متعلقہ کہلائیں گے. یہ اس کی ڈیفینیشن تھی. یہ ڈائیگرام اپنے ساتھ نوٹ کرے اور اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ مثالوں پر جب ہم جائیں گے تفصیل میں تب آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. اور آخر میں پھر ہم جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں یہ کیا چیز تھی. ابھی پہلے نمبر پر ہم وضاحت کریں گے رزلٹ کی، نتیجے کی، کہ نتیجہ کیا چیز ہے. دیکھیں نتیجہ کیا چیز ہے. ہر واقعے کے بعد ملزم کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے ملزم ٹریس ہو جاتا ہے. تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ ملزم جرم کرنے کے بعد نشان چھوڑ جاتا ہے، اور یہ جو نشان چھوڑ جاتا ہے تو اس نشان کو کہتے ہیں نتیجہ، رزلٹ، ٹھیک ہے. یا اس طرح بھی اس کی ڈیفینیشن آپ کر سکتے ہیں کہ جہاں کوئی واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ وقوع پذیر ہوتا ہے تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس کے جو نشانات چھوڑے جاتے ہیں، اسے نتیجہ کہتے ہیں. یعنی جہاں پر واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ رونما ہوتا ہے تو وہاں پر پائے جانے والے جو اثرات ہوتے ہیں، جو نشانات ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نتیجہ. اور اسی نتیجے کو، یہ نتیجہ دو قسم کا ہو سکتا ہے، جس طرح میں نے یہاں پر ذکر کیا تعریفات میں، فوری طور پر ہو سکتا ہے نتیجہ، یا دیر میں ہو سکتا ہے واقعہ کے رونما ہونے کے بعد، واقعہ تنقیح طلب کے رونما ہونے کے بعد. کس طرح؟ آئیے مثالوں سے ثابت کرتے ہیں. پہلے مثال ہے، مثال کے طور پر اے نے بی کے گھر سے چوری کی ہے. اے نامی شخص نے بی نامی شخص کے گھر سے چوری کی ہے. اب فوری اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ فوری اثرات یہ ہو سکتے ہیں کہ اے کا بی کے گھر سے فنگر پرنٹ اور فٹ پرنٹس ملنا. یعنی اسی وقت اگر اے کے وہاں پر اس کے فنگر پرنٹس یا فٹ پرنٹس پہلے فرصت پر دوران انویسٹیگیشن وہ مل جاتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اے بی کے گھر میں داخل ہوا ہے چوری کی غرض سے. تو یہ فوری اثرات ہیں. تو یہ کیا ہے کہ کرائم کرنے کے بعد یہ نشان چھوڑ گیا ہے. کون؟ اے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے انٹری کی ہے اور اس نے وہاں سے ایگزٹ کیا ہے، مطلب وہاں پر داخل ہوا ہے، وہاں سے بھاگ کر پھر چوری کرنے کے بعد بھاگ گیا ہے. تو یہ پورے اثرات، یہ جو واقعہ ہے کہ واقعہ رونما ہونے کے بعد فوری واقعہ، یہ پھر متعلقہ ہوگا جو واقعہ تنقیح طلب ہے اس کے ساتھ، جو واقعہ متعلقہ ہے اس کے ساتھ. اچھا، اب اس کے دیرپا اثرات کیا ہوں گے، اس کے بعد کے اثرات کیا ہوں گے؟ تو بعد کے اثرات اس طرح ہو سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اب یہ جو اے نے بی کے گھر سے چوری کی ہے، پولیس اب جاتی ہے اے کے گھر اور وہاں سے مال مسروقہ کو برآمد کر لیتی ہے. تو یہ جو مال مسروقے کی برآمدگی ہے یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اے نے واقعی بی کے گھر سے چوری کی ہے، اور یہ بعد کے اثرات ہے.
تو اگر اثرات فوری ہو، اگر اثرات بعد کے ہو، لیکن وہ واقعتاً کی طلب کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہو، واقعہ متعلقہ کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہو، تو یہ واقعہ متعلقہ ہوں گے اور یہ ایڈمیزیبل ہوں گے. ٹھیک ہے. اب دوسری مثال میں اس طرح آپ کو دوں گا. مثال کے طور پر کیوں نامی شخص پی نامی شخص کو زہر دیتا ہے. کیوں نامی شخص پی نامی شخص کو زہر دیتا ہے. تو دیکھیں فوری اثرات کیا ہوں گے. فوری اثرات ہوں گے کہ پی کے منہ سے جاگ اور خون نکلے گا. ٹھیک ہے. تو یہ پورے اثرات ہیں جو ثابت کریں گے اس بات کو کہ پی کو واقعی زہر دیا گیا ہے. اچھا، بعد کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ تو بعد کے اثرات یہ ہو سکتے ہیں کہ ساتھ، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ زہر دینے کے ہر زہر کے اثرات ہوتے ہیں. کچھ گھنٹے بعد اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، کچھ کے 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد. تو یہاں پر اگر مثال کے طور پر 7-8 گھنٹے کے بعد پی کے سکن کا جو کلر ہے، جلد کا جو کلر ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ واقعی پی کو زہر دیا گیا ہے. اب پی کا کون سے ٹائم میں کھانا کون سا کھانا اس کو پسند ہے، کون سا کھانا اس کو پسند نہیں ہے، اس کا علم اگر کیوں کو ہے تو یہ باتیں، یہ واقعات متعلقہ ہے اور اس کو ثابت کرتی ہے کہ کیوں نے واقعی پی کو زہر دیا ہے. تو یہ رزلٹ کو ظاہر کرتی ہے، نتیجے کو ظاہر کرتی ہے. تو ایسے واقعات اگر وہ واقعہ متعلقہ یا واقعہ تنقیح طلب کے فوری رونما ہونے کے فوری بعد یا اس کے بعد کے اثرات کو ظاہر کرے، نتیجہ اس کے نتیجے کو ظاہر کرے، تو ایسے واقعات تنقیح طلب کہلائیں گے. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو مزید مثالیں اس میں دے سکتا ہوں. جس طرح اگر کار کی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے تو ایکسیڈنٹ کے بعد جو اسپاٹ ہے، موقع واردات، وہاں پر جو گاڑی کے شیشے ہے، ٹکڑے ہے، اس کے باڈی اور کچھ اس طرح کے اگر ٹکڑے ہیں تو یہ واقعہ فوری طور پر جو فوری اثرات ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں. وہاں پر اگر اسکڈ مارکس ہے، ٹائروں کے نشانات ہیں، اسی طرح فنگر پرنٹس، فٹ پرنٹس کا ملنا. اسی طرح اگر 2 اشخاص کی لڑائی ہو جاتی ہے، تو لڑائی کے نتیجے میں اگر ایک شخص زخمی ہو جاتا ہے، اس کی مطلب آنکھ لگ جاتی ہے، وہ زخمی ہو جاتی ہے، نشان اس پر پڑ جاتا ہے، تو یہ نشان یہ ظاہر کرتا ہے لڑائی کو. یہ رزلٹ ہے، یہ رزلٹ کو ظاہر کرتا ہے، نتیجہ کو ظاہر کرتا ہے کہ واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس واقعہ تنقیح طلب کو، اس کے نتیجے کو ظاہر کرتا ہے، اس واقعہ متعلقہ کے نتیجے کو ظاہر کرتا ہے. اچھا، اگر زنا کے ملزم کے ناخنوں میں جو مدعیہ ہے جس کے ساتھ زنا کیا گیا ہے، اس کا سکن ہے، تو اس کے ٹیسٹ سے اس کے ریپ کا، کس کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے، اقدام کیا گیا ہے یا ارتکاب کیا گیا ہے، اس کا پتہ چلایا جا سکتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص وہ قتل ہو چکا ہے، مارا گیا ہے، تو پوسٹ مارٹم کے ذریعے اس شخص کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے کہ کس طرح مارا گیا ہے، کتنی دوری سے گولی چلائی گئی ہے، کس اینگل سے چلائی گئی ہے، تو یہ تمام باتیں، یہ جو تمام ثبوتیں ہیں جو واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کے رونما ہونے کے فوری بعد یا اس کے بعد کے اثرات کو ظاہر کرے، جس سے اس واقعہ تنقیح طلب یا اس واقعہ متعلقہ کے رونما ہونے کا نتیجہ ثابت ہو، تو اسے کہتے ہیں واقعہ متعلقہ. یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے پھر، اور یہ عدالت میں ایڈمیزیبل ہوتی ہے. تو یہ پہلی جو بات تھی نتیجے کی، امید کرتا ہوں آپ اس پر سمجھ گئے ہوں گے. ابھی اس کو ہم یہاں پر پڑھیں گے کہ ایسے واقعات، دوبارہ اس کو ریڈ کرتے ہیں، جو واقعات تنقیح طلب یا واقعات متعلقہ کے رونما ہونے کے بعد اس کے فوری اثرات یا اس کے بعد کے اثرات کو ظاہر کرے، جس سے اس واقعہ تنقیح طلب یا اس واقعہ متعلقہ کا نتیجہ ظاہر ہو، تو ایسے واقعات
متعلقہ ہوں گے اور وہ ایڈمیسبل ہوں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر جو بات ہے جس کو ابھی ہم اس کی وضاحت کریں گے وہ ہے سبب کاز، کہ کون سے ایسے واقعات ہو سکتے ہیں جو کسی واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کے رونما ہونے کے فوری اثرات یا بعد اثرات اس کے سبب کو ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سبب کیا چیز ہے؟ پہلے نمبر پر اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، سبب ایسا واقعہ جو کسی شخص کو فوراً کسی کام کو کرنے کے لیے اکساتا ہے، ایسا واقعہ جو کسی شخص کو فوری طور پر کسی کام کو کرنے کے لیے اکساتا ہے، یا کوئی بھی ایسا کام جس میں فوراً اکسایا جاتا ہے کسی شخص کو۔ ٹھیک ہے، ہر ایسا واقعہ، ہر ایسا کام جس کے ذریعے کسی شخص کو کسی فعل کو کرنے کے لیے، کسی جرم کو کرنے کے لیے اس کو فوری طور پر اکسایا جاتا ہے۔ کس طرح؟ مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کچھ یوں ہے کہ اے نامی شخص نے بی نامی شخص کو مارا، مطلب تپڑ مارا اس کو۔ اے نامی ایک شخص نے بی نامی شخص کو تپڑ مارا۔ جب اے نامی شخص سے پوچھا گیا کہ آپ نے بی نامی شخص کو تپڑ کیوں مارا، تو جواب میں اے نے بتلایا کہ بی نامی شخص نے میرے سامنے میرے والد کو گالی دی، جس کی وجہ سے میں نے بی کو تپڑ مارا۔ تو یہاں پر بی کا اے کے والد کو گالی دینا یہ سبب بن گیا، کس چیز کا؟ واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کے رونما ہونے کا۔ تو یہاں پر جو گالی دینا ہے یہ سبب ہے جرم بننے کا، واقعہ تنقیح طلب واقعہ متعلقہ کا، کہ اس نے اس کے والد کو گالی دی بی نے، تو اے نے اس کو پوری طور پر وہ ایکشن میں آ گیا، ریئیکشن اس کی، وہ ریئیکشن میں اس نے اس کو تپڑ مارا۔ اچھا، اس طرح ایک شخص، اے نامی شخص فرض کرے ہوٹل سے روٹی چوری کر لیتا ہے۔ جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ہوٹل سے روٹیاں کیوں چوری کی، تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، اسی وجہ سے میں نے روٹی چوری کی۔ تو یہاں پر چوری کرنا ٹھیک ہے کہ ایک کرائم ہے، لیکن یہ کس وجہ سے اس نے روٹی چوری کی؟ کیونکہ اس کے بچے 2 دن سے کیا تھے؟ بھوکے تھے۔ لہٰذا یہاں پر بچوں کا 2 دن سے بھوکا رہنا یہ سبب بن گیا کرائم کے کرنے کا، واقعہ متعلقہ یا واقعہ تنقیح طلب کے کرنے کا۔ یہ پورے اثرات ہے جو، یا بات کے اثرات ہے جو ظاہر کرتے ہیں کہ واقعہ تنقیح طلب اور واقعہ متعلقہ اس سبب رونما ہوا۔ تو سبب کاز وہ کہتے ہیں کسی ایسے کام کو کرنا جس کے ذریعے کوئی ایسا کام جس کے ذریعے کسی شخص کو فوری طور پر اکسایا جاتا ہے کوئی فعل کرنے کے لیے۔ جس طرح میں نے آپ کو 2 مثالیں دی۔ یہاں پر میں ایک فرق آپ کو 2 الفاظ میں یہاں پر ڈسکس ابھی آپ کے ساتھ کروں گا، کیونکہ اس کے بعد جو 21 آرٹیکل ہے اس میں پھر محرک ہوگا، موٹیو، تو اس میں پھر آپ کنفیوز ہوں گے۔ تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ سبب میں اور محرک میں، یعنی کاز اور موٹیو میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہاں پر فرق سیکھے، وہاں پر پھر آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی۔ دیکھیے، سبب جس طرح بھی ہم نے کہا کہ سبب وہ اچانک فعل ہے جس کے ذریعے کسی شخص کو کسی کام کو کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ جس طرح اے نے بی کو مارا کیونکہ بی نے اے کے والد کو گالی دی، تو یہ سبب بن گیا۔ یعنی ایسا فعل جو اچانک کسی شخص کو کوئی کام کرنے پر مجبور کرے۔ اے نے ہوٹل سے روٹیاں چرائی، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس کے بچے 2 دن سے بھوکے تھے، تو یہ سبب بن گیا اس کے کرائم کرنے کی۔ تو کوئی ایسا فعل کہ جو کسی شخص کو کسی کام کو کرنے پر مجبور کرے، تو اس کو کہتے ہیں سبب۔
کاز، اس میں مجبوری شامل ہوتی ہے، یعنی سبب میں مجبوری شامل ہوتی ہے، جبکہ موٹیو محرک ظاہر کرتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی کام کیا ہے تو اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے۔ موٹیو اس واقعہ کے پیچھے کے جو پورے مقاصد ہوتے ہیں اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ چوری کی گئی ہے، ڈکیتی ہوئی ہے، تو اس کے پیچھے کے تمام محرکات کہ اس کے موٹیو کیا تھے اس میں، تو یہ محرک کہلاتے ہیں۔ اس میں باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے، منصوبہ بندی ہوتی ہے، اس میں ارادہ ہوتا ہے، قصداً ارادہ اس میں شامل ہوتا ہے موٹیو میں، محرک میں، جبکہ سبب میں اس طرح کا کوئی ارادہ شامل نہیں ہوتا، نہیں کوئی مقاصد ہوتے ہیں، بلکہ ایک کوئک ریئیکشن وہ کرتا ہے، کوئی ایسا فعل جس کے ذریعے وہ شخص کوئک ریئیکشن کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو سبب میں مجبوری ہے، محرک میں ارادہ ہے، قصداً ہے، اور اس کے پیچھے کے واقعات ہے، مقاصد ہے کہ کون سے مقاصد کی وجہ سے اس شخص نے یا اشخاص نے کرائم کیا۔ تو یہاں پر سبب محرک میں یہ فرق ہے۔ تو سبب پر مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسا فعل جو کسی شخص کو کوئی کام کرنے پر مجبور کرے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی ایسا واقعہ ہے جو کسی واقعہ تنقیح طلب یا کسی واقعہ متعلقہ کے رونما ہونے کے فوراً بعد کے اثرات یا اس کے بعد یا اس کے بعد کے اثرات کو ظاہر کرے، جس سے اس واقعہ تنقیح طلب یا اس واقعہ متعلقہ کا سبب معلوم ہو کہ کس وجہ سے یہ واقعہ متعلقہ سامنے آیا، یہ واقعہ تنقیح طلب سامنے آیا، تو ایسے واقعات وہ متعلقہ ہوں گے اور وہ ایڈمسبل ہوں گے، ان کو آپ اپنے کیس فائل میں لے سکتے ہو اور عدالت میں وہ بطور ثبوت پیش کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی دوسرے نمبر پر سبب کی وضاحت۔ اچھا، اب یہاں پر مزید ہم دو باتیں ہیں اس کی وضاحت کریں گے، چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے، لہٰذا ایک ساتھ اس کو ہم ایکسپلین کریں گے۔ دو کی وضاحت تو کی جا چکی ہے، نتیجہ کی اور سبب کی۔ ابھی ہم اس کے بعد مزید جو دو پوائنٹس ہیں اس آرٹیکل 20 میں، وہ ہے باعث ہونا، یعنی اوکیزن کریٹ کرنا، اور موقع کی فراہمی، اپرچونٹی پیدا کرنا۔ تقریباً سیم سی باتیں ہیں، لیکن جب تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ اوکیزن کسے کہتے ہیں، اپرچونٹی کسے کہتے ہیں، باعث ہونا کسے کہتے ہیں، اور موقع کی فراہمی کسے کہتے ہیں۔ تو آئیے پہلے نمبر پر میں تعریف کے ذریعے وضاحت کروں گا باعث ہونے کی، باعث ہونا یا اوکیزن کی، کہ باعث کسے کہتے ہیں یا اوکیزن کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، باعث یا اوکیزن یہ ایک قدرتی وقوع پذیر ہونے والا واقعہ ہے جو مدعی یا مستغیث خود پیدا کرتا ہے۔ باعث یا جسے اوکیزن بھی کہتے ہیں، یہ ایک قدرتی واقعہ ہونے والا واقعہ ہے، رونما ہونے والا واقعہ ہوتا ہے، جس کو مدعی یا جس کو مستغیث بھی کہتے ہیں، وہ خود فراہم کرتا ہے، وہ خود کریٹ کرتا ہے، اور اس سے فائدہ پہنچتا ہے ملزم کو، اس سے موقع ملتا ہے، اپرچونٹی ملتی ہے ملزم کو، اور نقصان پہنچتا ہے مدعی کو۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ تعریف ہو گئی کہ ایسا واقعہ باعث کہتے ہیں ایسے واقعے کو جس کو ملزم خود کریٹ کرتا ہے، خود پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کا باعث بنتا ہے مدعی، جس کو مدعی شخص خود کریٹ کرتا ہے، تو اس کا باعث بنتا ہے مدعی، اور فائدہ فراہم کیا جاتا ہے ملزم کو۔ تو فائدے کے لیے جو گراؤنڈز بنتے ہیں، جو موقع بنتا ہے ملزم کو، تو وہ مدعی کی وجہ سے بنتا ہے، تو ملزم کو فائدہ پہنچتا ہے اور مدعی کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ یا اس کی تعریف اس طرح بھی آپ کر سکتے ہو کہ جو باعث ہے، جو اوکیزن ہے، یہ ہمیشہ مدعی فراہم کرتا ہے،
اور اس سے جو فائدہ ہے، جو اپرچونٹی ہے، جو موقع ملتا ہے، یہ ہمیشہ ملزم کو میسر ہوتا ہے، اور اس موقع ملنے سے ملزم اپنا فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور جو مدعی ہے اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو باعث ہے، جو اوکیزن ہے، اس کی تعریف اس طرح ہے کہ اوکیزن یا باعث یہ مدعی شخص خود بخود فراہم کرتا ہے، اور اس سے اپرچونٹی، موقع ملزم کو ملتا ہے، جس سے ملزم فائدہ اٹھا لیتا ہے اور مدعی کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ کس طرح؟ آئیے مثالوں کے ذریعے ثابت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اے نامی ایک شخص ہے جو رات کو دیر وقت میں گھومتا پھرتا ہے، اور اس نے اپنا آئی فون قیمتی وہ فرنٹ جیب میں شو آف کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور وہ ایک سنسان خطرناک راستے سے جا رہا ہے جس میں عام طور پر ڈکیتیاں، چوریاں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو اے نامی شخص ہے، اس کا سنسان راستے سے اگر یہ جا رہا ہے تو وہاں پر کوئی بھی شخص اس کو لوٹ سکتا ہے، اس سے اس کی چوری ہو سکتی ہے، اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو ابھی اے کا ایسے خطرناک راستے سے جانا، رات کے انتہائی اندھیرے میں، اور موبائل فون کا شو آف کے لیے فرنٹ جیب میں رکھنا، یہ اوکیزن کریٹ کرتا ہے، یہ باعث بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باعث بن رہا ہے، اور اگر ملزم وہاں پر، اگر چور ڈکیت آ جاتے ہیں اور اس کو لوٹ لیتے ہیں، تو یہ اپرچونٹی ملتی ہے، موقع ملتا ہے ملزمان کو۔ تو یہ موقع فراہم کیا ہے مدعی نے کہ اس کو اتنی رات تک، دیر تک گھومنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اس کا اگر گھوم بھی رہا ہے تو اس نے پھر اپنا موبائل، اس کو چاہیے تھا کہ سیف رکھ لیتا کسی بھی جگہ پر۔ تو ملزم نے چونکہ غفلت کی، اس نے موقع فراہم کیا، اوکیزن کریٹ کیا، باعث بنا، اور جس سے موقع ملا ملزمان کو، چوروں کو، ڈکیت کو، اور اس کو لوٹ لیا گیا۔ تو فائدہ ملا ملزمان کو، چوروں کو، اور نقصان پہنچا مدعی کو۔ اس طرح ایک اور مثال میں آپ کو دوں گا۔ مثال کے طور پر اے نامی ایک شخص ہے جس نے اپنے ہاتھ میں یا جیب میں، فرنٹ جیب میں یا ہاتھ میں، وہ بہت سارے پیسے لے کر گھوم رہا ہے، اور لوگوں کے درمیان ہجوم میں وہ پیسے لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے وہ گھوم رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پیسے ہاتھ میں لے کر اس کا گھومنا، یہ وہ اوکیزن کریٹ کر رہا ہے، باعث بن رہا ہے، وہ باعث ہو رہا ہے جرم کرنے کا، وہ موقع فراہم کر رہا ہے، اپرچونٹی فراہم کر رہا ہے ملزمان کو، چور کو، کہ وہ اس کو لوٹ لے۔ تو اگر اس دوران میں کوئی بھی چور اگر اس کی جیب میں وہ آخر میں پیسے رکھ لیتا ہے، اس سے وہ چوری کر لیتا ہے، تو یہ اس کا پیسے اپنے ہاتھ میں لے کر گھومنا، یہ اوکیزن کریٹ کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے اوکیزن کو، باعث کو ظاہر کرتا ہے، اور چور کا اس سے پیسے چوری کرنا، یہ اپرچونٹی ظاہر کرتا ہے، موقع ظاہر کرتا ہے کہ اس نے موقع اس کو فراہم کیا، تو اس نے اس کی چوری کی، اس کا نقصان کیا، اور جو چور ہے ان کو فائدہ پہنچا۔ اچھا، اب یہاں پر چونکہ ہم نے ذکر کیا کہ عموماً جو مدعی ہے وہی اوکیزن کریٹ کرتا ہے، باعث بنتا ہے، اور اس سے موقع ملتا ہے چوروں کو، ملزمان کو، وہ اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن یہ قدرتی فعل ہے، مدعی قصدن نہیں چاہتا کہ اس کو نقصان پہنچے، تو یہ ایک خود بخود ہونے والا فعل ہے، لازمی نہیں ہے کہ اس میں مدعی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی شخص لوٹ لے، مجھ سے چوری ہو جائے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہ قدرتی رونما ہوتا ہے، یعنی مدعی کی قصدن اس میں کوئی اس کا وہ شامل نہیں ہوتا ارادہ۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ مثال کے طور پر ابھی ایک گھر میں شادی کا پروگرام قریب ہو رہا ہے، تو لازمی بات ہے شادی کی تیاریوں کے لیے
زیورات کی خریداری، دیگر سامان کی خریداری، اس کے زیورات بھی وہاں پر ہوں گے، پیسے بھی ہوں گے. تو اب یہ چونکہ لازمی بات ہے، قدرتی امر ہے شادیوں کی تیاری کے لیے، تو اگر اس میں ڈاکہ پڑ جاتا ہے تو شادی کیا بن گئی؟ اوکیزن بن گئی، باعث بن گئی ڈکیتی کی، اور چور کو اپرچونٹی مل گئی شادی کی وجہ سے کہ انہوں نے گھر کو لوٹ لیا. تو یہ ایسے واقعات ہیں کہ جو واقعات تنقیح طلب اور واقعہ متعلقہ کو اگر ثابت کرے تو یہ پھر ایڈمیسبل ہوں گے، اور ان کو پھر آپ اپنے کیس فائل میں لے سکتے ہو. تو امید کرتا ہوں آپ باعث پر یعنی اوکیزن پر کہ کون کریٹ کرتا ہے اوکیزن، باعث کہتے کسے ہے، اور جو اپرچونٹی ہے، جو موقع کی فراہمی ہے، وہ کس طرح پھر اس سے بینیفٹ ملزم لیتا ہے. تو یہ اس کی ڈیفینیشن تھی، مثالوں کے ذریعے میں نے آپ کو اس کی وضاحت کی. ابھی دوبارہ ہم جو مین ٹیبل ہے اس کو ریڈ کرتے ہیں تاکہ آپ پھر سمجھ سکیں کہ یہ کیا چیز ہے. تو دیکھیں ایسے واقعات جو کسی بھی واقع تنقیح طلب یا واقع متعلقہ کے رونما ہونے کے فوری اثرات یا اس کے بعد کے اثرات کو ظاہر کرے، جس سے واقع متعلقہ یا واقع تنقیح طلب کے رونما ہونے کے کا باعث معلوم ہو کہ اس کی کیا وجہ تھی، اوکیزن کیا، کس نے کریٹ کیا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ جو اپرچونٹی ہے ملزم کو وہ کس طرح ملی. تو اگر ایسے واقعات ہیں تو وہ ایڈمیسبل ہوں گے، عدالت میں قابل ادخال ہوں گے، عدالت میں پیش کی جا سکتے ہیں، آپ اپنے کیس میں اس کو کلیکٹ کر سکتے ہو. تو یہ تھی جو مین 2 ڈیفینیشنز، یعنی 4 ڈیفینیشنز ہو گئی. پہلے نمبر پر نتیجہ، دوسرے نمبر پر سبب، تیسرے نمبر پر باعث، چوتھے نمبر پر موقع کی فراہمی یا اپرچونٹی. ابھی ہم ڈسکس کریں گے 5 اور آخری نمبر پر جو ہم سے رہ جانے والی بات ہے کہ ان سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں واقع تنقیح طلب اور واقع متعلقہ، اس کے حالات کو ظاہر کریں. اچھا، اب آخری نمبر پر جو چیز ہے جس کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ آف تھنگز، یا اس کو عام طور پر حالات ظاہر کرنا. حالات کو ظاہر کرنا یعنی ایسے واقعات جو واقعات متعلقہ یا واقعات تنقیح طلب کے رونما ہونے کے فوراً بعد یا بعد کے اثرات کے ذریعے وہ واقعہ متعلقہ یا واقعہ تنقیح طلب کے رونما ہونے کے حالات کو ظاہر کرے. اگر ایسا واقعہ ہے تو وہ بھی ایڈمیسبل ہوگا. ابھی پہلے نمبر پر جو حالات ظاہر کرنا ہے اس کی ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں. تو اس کی ڈیفینیشن کچھ یوں ہے حالات ظاہر کرنے کی کہ ایسے واقعات جو واقعات تنقیح طلب اور واقعات متعلقہ سے جڑی ہوئی چیزوں کے حالات کو ظاہر کرے. یعنی اگر کوئی واقعہ تنقیح طلب ہوا ہے، اگر کوئی واقعہ متعلقہ ہوا ہے فوری طور پر، اور اس سے کوئی ایسے حالات ہے جس سے اس کے رونما ہونے کی صداقت سامنے آ سکتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں حالات ظاہر کرنا. جو حالات ظاہر کرتی ہے، سمپلی سی بات ہے کہ ایسے واقعات جو واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کے حالات کو ظاہر کرے. ٹھیک ہے، مثالوں کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ایک گلی ہے یا ایک محلہ ہے جس میں 2 ہفتوں سے موٹر سائیکلوں کی چوریاں زیادہ تعداد میں ہو رہی ہے. معلومات کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ جو اسٹریٹ لائٹس ہے وہ 2 ہفتوں سے وہ خراب ہے. تو یہاں پر چونکہ وہ خراب ہے تو اندھیرا اس گلی میں، اس محلے میں اندھیرا ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو اندھیرا ہے تو یہ حالات ظاہر کر رہے ہیں چوری کرنے کے، کہ اس کی وجہ سے زیادہ تعداد میں چوریاں ہوتی ہے. تو یہ اندھیرا، اسٹریٹ لائٹس کی خرابی سے اندھیرا کا پیدا ہونا، تو یہ اندھیرا حالات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ جو چوریاں ہے موٹر سائیکلوں کی یہ کیوں زیادہ تعداد میں ہو رہی ہے. اس طرح ایک اور مثال آپ کو میں دوں گا. مثال کے طور پر اے نامی شخص نے بی نامی شخص کے ساتھ بدتمیزی کی. یہاں پر
جب اے سے پوچھا گیا کہ آپ نے بی نامی شخص کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی، تو اے نے جواب دیا کہ میں اس وقت نشے کی حالت میں تھا جس کی وجہ سے میں نے بدتمیزی کی۔ اب اے کا نشے کی حالت میں ہونا یہ حالات کو ظاہر کر رہے ہیں بدتمیزی کی، کہ جس کی وجہ سے اے نے بی کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اب یہاں پر ایک اور مثال میں آپ کو دوں گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو زہر دیا جاتا ہے، تو اس کی صحت سے، اس کی اگر مطلب صحت مند انسان ہے تو اس کی صحت سے زہر کی طاقتور ہونے کا یا زہر کے کمزور ہونے کا وہ پتہ چل سکتا ہے۔ تو یہ حالات ظاہر کرتے ہیں کہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی کیا وجوہات ہے۔ جہاں پر میں نے آپ کو جس طرح چوریوں کا بتایا کہ اگر اسٹریٹ لائٹس نہیں ہے تو یہ اندھیرا کا ہونا یہ حالات ظاہر کر رہے ہیں چوری کا۔ بدتمیزی کی جو میں نے مثال دی کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نشے کی حالت میں تھا، تو یہ ظاہر کر رہے حالات کو کہ اس وجہ سے وہ نشے میں تھا تو اس نے جو دوسرا شخص تھا اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ آف تھنگس یا حالات ظاہر کرنا۔ تو ابھی اس کو بھی ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں کہ ایسے واقعات جو واقعات تنقیح طلب یا واقع متعلقہ کے رونما ہونے کے فوری اثرات یا بعد کے اثرات وہ ظاہر کرے، جس سے واقع تنقیح طلب یا واقع متعلقہ کے حالات ظاہر ہو جائے، تو ایسے واقعات بھی واقعہ متعلقہ ہوں گے اور ایڈمسبل ہوں گے، ان کو عدالت میں بطور شہادت وہ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ڈیفینیشن تھی، 5 الفاظ تھے اس میں جس کی مثالوں کے ذریعے میں نے وضاحت کی۔ اب یہ آتے ہیں مین جو ڈائیگرام ہم نے بنایا ہوا ہے، ابھی اس کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا، ابھی پڑھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ کیا باتیں ہیں۔ دیکھیں، ایسے واقعات جو واقعات تنقیح طلب یا واقعات متعلقہ کے رونما ہونے کے فوری اثرات یا بعد کے اثرات کو ظاہر کریں، جس سے واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کے رونما ہونے کا سبب ظاہر ہو۔ سبب کاز جو میں مثالوں کے ذریعے وضاحت میں اس کی کر چکا ہوں، تو اگر اس کے سبب کو ظاہر کرے تو وہ واقعہ متعلقہ ہوگا اور عدالت میں ایڈمیسبل ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو کلیکٹ کر سکتے ہو۔ اگر اس کے باعث ہونے کو ظاہر کرے، اوکیزن کریٹ کرنے کو ظاہر کرے، تو واقع متعلقہ ہوگا اور اس کو آپ اپنے کیس فائل میں کلیکٹ کر سکتے ہو اور مجسٹریٹ کے روبرو وہ ایڈمیسبل ہوں گے۔ اگر نتیجے کو ظاہر کرے، رزلٹ کو ظاہر کرے، ایسا واقعہ ہے کہ واقع متعلقہ واقع تنقیح طلب کے رونما ہونے کے فوری اثرات یا بعد کے اثرات کے ذریعے اس کے رزلٹ کو، نتیجے کو واضح کرے، تو ایسے واقعات وہ متعلقہ ہوں گے، آپ کلیکٹ بھی کر سکتے ہو، عدالت میں ایڈمیسبل ہوں گے۔ اگر ایسے واقعات ہیں جو ان واقعات سے، یعنی واقعہ تنقیح طلب یا واقع متعلقہ سے جڑی ہوئی چیزوں کے حالات کو ظاہر کرے، جس کے بھی ہم نے وضاحت کی، حالات کو ظاہر کرے، تو یہ ایسے واقعات وہ متعلقہ ہوں گے، عدالت میں ایڈمیسبل ہوں گے، آپ اس کو اپنے کیس فائل میں لے سکتے ہو بطور ثبوت، بطور شہادت۔ اچھا، اگر ایسا واقعہ ہے کہ جو موقع فراہم کرتے ہو کسی جرم کو کرنے کا، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے آپ کو جو باعث ہے اور جو اپرچونٹی ہے مل کر میں نے آپ کو بتایا کہ مدعی کی وجہ سے اوکیزن کریٹ ہوتا ہے اور اپرچونٹی ملتی ہے ملزم کو۔ تو اگر ایسے واقعات ہیں آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو ایسے ثبوتوں کو آپ کلیکٹ کر سکتے ہو اور ان کو آپ عدالت میں پیش کر سکتے ہو، عدالت میں وہ قابل ادخال شہادتیں، ثبوتیں ہوں گی۔ امید کرتا ہوں آج کے اس لیکچر سے آپ کے ذہن میں آرٹیکل 20 کلیئر ہو چکا ہوگا کہ ایسے واقعات جو واقعات تنقیح طلب یا واقعات متعلقہ کا باعث، سبب یا نتیجہ ظاہر کریں یا اس کے پورے اثرات ظاہر کریں یا موقع کی فراہمی ظاہر کریں، تو یہ سے واقعات متعلقہ ہوں گے، یہ ایڈمیسبل ہوں گے اور ان کو آپ اپنے تفتیش کے دوران
ایسے ثبوتوں کو کلیکٹ کر سکتے ہو اور عدالت میں ٹرائل کے دوران وہ ایڈمسبل ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آرٹیکل 21 کو ڈسکس کریں گے، جس میں بھی چند باتیں ہیں واقع متعلقہ سے متعلق، تو اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کی وضاحت کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔